اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں سورۃ آل عمران کے ابتدائی مضامین جو نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ مناظرہ پر مشتمل تھے ان کا بیان ہوا۔ محکمات اور متشابہات کا ایک قرآنی پہلو اور آیات کی اقسام پر تفصیلی بات ہوئی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو دنیا کی مال و متاع اور فوائد کے عارضی ہونے کا حکم بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے لیے ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئیں گی، کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ واقعہ نقل کیا ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نجران کے وفد نے روانگی کے لیے اپنے جانور تیار کیے، ابو حارثہ بن علقمہ ان کا جو بڑا پادری تھا، سردار تھا، وہ اس کے پاس ایک خچر تھی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، تو خچر کا پاؤں پھسلا تو اس نے، اس کا جو بھائی تھا کرز بن علقمہ، وہ کہنے لگا کہ تعس ابعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بگاڑ کے ابعد کہا کرتے تھے، تو اس نے بددعائیہ کلمات کہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی بات کی۔ تو جب یہ بات اس نے سنی، ابو حارثہ بن علقمہ نے، جو بھائی تھا اس کا اور پادری تھا بڑا، اس نے کہا تعیسہ تم کا، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ وہ بڑا حیران ہوا بھائی، اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کہا، وہ پادری نے کہا، اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ کے، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سچائی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ جو بادشاہ ہیں، جو کرسچن بادشاہ تھے، جنہوں نے انہیں بڑا مقام دے رکھا تھا، بڑا مرتبہ دے رکھا تھا، مال و اسباب دے رکھے تھے، عہدے دے رکھے تھے، بڑی خلعتیں پہنائی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم سے واپس لے لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس خیال کی تردید کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، مال اور اولاد کیا ہے؟ کسی جگہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کا درجہ رکھتے ہیں۔ بس اولاد ہے، مال ہیں، ان کے حقوق پورے کر دینے یہ کافی ہیں۔ زندگی کا مطمع نظر یہی چیزیں بنا لینا یہ بے وقوفی ہے، انہی کے اندر کھو کے رہ جانا اور اپنے بنیادی فرائض اور فرائض منصبی سے انحراف کر لینا، ان چیزوں میں کھو کر، یہ قطعاً ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے مسلمانوں سے۔ تو کفار کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ مال و اولاد کتنا ایک وقت ان کو فائدہ دے گا، آخر یہ سب جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کو اختیار کر لیں اور اس کے مطابق چلیں تو یہی چیزیں ان کے لیے فائدہ کا باعث بنتے ہیں۔ یہی اولاد اگر نیک ہوتی ہے، باپ بھی ایمان والا ہے، اولاد بھی ایمان والی ہے، باپ بھی نیک ہے، اولاد بھی نیک ہے، تو یہی اولاد اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ یہی مال اگر وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں استعمال کرتا ہے تو یہی مال اس کی آخرت کی نجات کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو غلط استعمال کرے گا، خود بھی ہدایت پر نہیں ہے، اولاد بھی آگے کفر اور شرک کے اندر ہے، تو وہ اولاد بھی اس کے لیے وبال بنے گی اور اس کا مال بھی اس کے لیے وبال بنے گا۔ تو یہاں پہ فرما دیا، یہ گویا کہ اخروی جو انجام ہے اس سے ڈرایا گیا کہ اگر اسی مال اور دولت اور اولاد کے چکر میں رہو گے تو یہ کچھ بھی تمہارے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
پھر دنیا کے اندر ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا، کیا ان کا انجام ہوگا، اس کا ذکر فرما دیا. کدأب آل فرعون، یعنی ان کی حالت ایسے ہے جیسے آل فرعون کی حالت ہوئی، ایسے ان کی حالت ہوگی جو کہ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسی حالت ہوگی جو ان سے فرعون سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فرعون کا کیا حال ہوا؟ اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا، اللہ کی توحید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی فوجوں سمیت غرق کر کے یہ بتا دیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو اس لاچاری اور بیچارگی کی حالت میں نہیں جاتا. تم کیسے کہہ سکتے ہو انا ربکم الاعلی؟ اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، ان کا انجام عرب قوموں کے سامنے ان کی بستیاں بنی ہوئی شہادت دے رہی ہیں. دن بدن لوگ جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں سے گزرا کرتے تھے تو اپنی سواری کو تیز فرما لیا کرتے تھے. بستیاں موجود ہیں، عبرت کا نشان بنی بیٹھی ہیں. ان قوموں کے اندر بڑا مال و اسباب بھی تھے، بڑے طاقتور اور زوراور لوگ تھے، وسائل بھی دستیاب تھے، کھیتیاں بھی لہلہاتی تھیں، سب کچھ تھا. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا اور پوری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. نبی آئے، کتابیں آئیں، معجزات آئے، سب کو جھٹلا دیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. تو یہ اگزامپل تمہارے سامنے ہے ان لوگوں کی، لہٰذا تم تو باز آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے، ان نجران کے عیسائیوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو باز آ جاؤ. واللہ شدید العقاب، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا. آگے ارشاد فرمایا قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، للذین کفروا، جو کافر ہیں ان لوگوں کو، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور پھر تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا کے اندر ان کے انجام بد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ تمہارا انجام ایسا ہونے لگا ہے جیسے فرعون اور اس سے پہلے والی قوموں کا ہوا تھا. اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا بھی وہی اشر ہوگا. اور دور کی بات نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے تو ایک بہت بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں کے اندر جو آپس میں ملے ایک دوسرے سے، التقطا، جن کی ملاقات ہوئی، آپس میں ان کا جو جنگ ہوئی. غزوہ بدر کی طرف جا رہے دو گروہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ملے. ان میں سے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا تھا، یعنی صحابہ کرام کا گروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کا گروہ. 313 لوگ تھے مسلمانوں کے، اور 1000 کا لشکر، 950 کے قریب تعداد ذکر کی گئی ہے کفار کی. تو فرمایا کہ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ لڑائی کر رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر گروہ تھا جو صاف ظاہر ہے انکار کر رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، وہ ان مسلمانوں کے گروہ کو دیکھتے تھے، انہیں محسوس ہوتا تھا، یوں دکھائی دیتا تھا کہ مِثْلَيْهِمْ، یہ ہم سے دگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت معجزہ رونما کیا کہ کفار کو مسلمانوں کا گروہ دگنا کر کے دکھایا. مسلمانوں کو تو آلریڈی وہ دگنا نظر آ رہا تھا، لیکن کفار کو بھی مسلمانوں کا گروہ دگنا کر کے دکھایا تاکہ ان پر رعب اور دبدبہ طاری ہو. اور مسلمانوں کو اس لیے دگنا کر کے دکھایا کہ مسلمان اور زیادہ ہمت کے ساتھ تیار ہو کر کہ ہم اپنے سے دگنا لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں. حالانکہ 3 گنا تھا، 3 گنا بھی نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ کہیں ہمت ہار نہ جائیں، بہت زیادہ گھبراہٹ طاری نہ ہو جائے، لیکن 2 گنا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. رأی العین، ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے لشکر کو اپنے سے 2 گنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدد اور نصرت کی تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں لڑے گا تو میں نے ان کی جیسے بدر میں مدد کی ایسے ہی ہمیشہ مدد کروں گا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ
تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء، جس کی چاہتا ہے۔ کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ بدر کے اندر فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے، نشان زدہ فرشتے جو کفار پہ حملہ کرتے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت بعض صحابہ کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ کوئی گردن کاٹ کے گرتی تھی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کاٹی ہے۔ فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا بڑے ماہر اور تجربہ کار جنگجو اور رہبر رہنما کے انداز میں شیطان ان کو جو تعلیم دے رہا تھا، جو ہی اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں نہیں پتہ چل رہا کیا ہو چکا ہے یہاں۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اس چیز کو کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر تو پیدا کرے نا، وہ جانثاری تو پیدا کرے نا، وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ تو پیدا کیا جائے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید اور اس کی نصرت کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس میں فتح مسلمانوں کی ہے، تھوڑے سے مسلمان، اتنے بڑے تعداد میں کافر، وہ اسلحہ سے لیس، تو فرمایا اس ساری جو فتح ہے، اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، اس میں عبرت کا سامان ہے لاولی الابصار، عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ جو دیکھتا ہے، جو غور کرے گا تو اس کو اس میں عبرت کا نشان محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت عطا فرمائی۔ اب آخرت، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اجر عطا کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کھو جانے والے لوگوں کو کفار کہا گیا اور ان کی یہ خواہشات کہی گئیں۔ یہاں پہ دنیا کے اندر جو چیزیں مزین ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے، لوگ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے 8 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، فریفتہ کر دیا لوگوں کو پسندیدہ چیزوں کی محبت کے اندر، پسندیدہ چیزوں کی محبت میں فریفتہ ہو گئے ہیں لوگ، اپنا سب کچھ اس میں لگا بیٹھتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 النساء، عورتیں، یعنی عورتوں کی محبت کے اندر، عورتوں کی خواہش کے اندر انسان مبتلا ہو کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے، تو یہ دنیا کی طلب کے اندر گویا لگ گیا۔ دنیا کی جو 8 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا، اس میں سے پہلی چیز ذکر کی۔ اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈی گریڈ کیا گیا یہاں پہ۔ دیکھیں، یہ عورتوں کو، یعنی عورتوں کے معاملات میں مگن ہو کے وہ اپنی دینی ضروریات کو مت چھوڑے، وہ اپنے فرائض منصبی کو مت چھوڑے، وہ اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جس میں جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے عورتوں کے حوالے سے۔ ورنہ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات، بہت ساری صفات گنائیں جن میں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور خشوع خضوع کرنے والی مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اجر اور جو اس کا بدلہ ہے، بہترین بدلے کی بشارت سنائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی سب سے بہترین متاع اور ساز و سامان، فائدے کی چیز، نیک بیوی ہے، جو دینی امور کے اندر اس کی معاملت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ بہترین متاع اس کو قرار دیا دنیا۔ عورت کا حقوق جس انداز سے اسلام نے بیان کیا اور کوئی دنیا کا مذہب تو بیان نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ عورتوں میں سے والبنین، اور بیٹے، یعنی یہ دنیا کا کل متاع، یہ 8 چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہوتی ہے، قرآن نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ بیٹوں کی طلب، بیٹوں کی جو ہے نا وہ محبت، وہ مزین کر دی گئی انسانوں کے لیے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی کے، مال و اسباب، بینک بیلنس، سونا چاندی۔ 5 چیزیں ہوگی، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے جو چرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے، یا کچھ ایسے گھوڑوں کی نسلیں ہوتی تھی جن کے پاؤں پہ، سموں پہ نشان لگے ہوتے تھے، بڑے قیمتی گھوڑے سمجھے جاتے تھے، تو یہ بھی ایک مال و متاع اور اس کی ساز و سامان ہے دنیا کا۔ والانعام والحرث، اور چوپائے، مال مویشی، کتنی خوبصورت لگتے ہیں لوگوں کو، اپنے مال مویشی اس کے اندر کھوئے رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ والحرث، اور کھیتیاں، جی میرے پاس اتنی زمین ہے، میں نے زمین لینی ہے، میری زمین۔ تو یہ ساری پسندیدگی کی چیزیں ہیں 8 جو ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ساز و سامان ہے، دنیا کے ساز و سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔
ان چیزوں کو استعمال کرنے سے منع قطعاً نہیں کیا گیا، لیکن ایک بیلنسڈ لائف جو گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری میں جو زندگی گزارنی ہے، اور ان چیزوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے، تب جا کے ان آزمائش پہ بندہ پورا اتر سکتا ہے۔ ورنہ اگر ان میں اس طرح کھو گیا جیسے کفار کھو جاتے ہیں، یا جیسے وہ دینی اقدار کو چھوڑ کے اس کے اندر غرق ہو گیا، اپنا اوڑھنا بچھونا اسی چیز کو بنا لیا، انہی چیزوں کی طلب میں لگا رہا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ حقوق دیکھے نہ فرائض دیکھے، بس ان چیزوں کے حصول میں لگ گیا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو رلا دیا، تو اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے اندر اتنا غرق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں یوں رہو جیسے تم ایک مسافر ہو۔ یہ مسافر کی ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، یہ سایہ، یہ نخلستان، یہ پانی، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کا پڑاؤ ہے، ٹھہرا ہے انسان، یہاں پہ اچھا پانی پیے، اچھا سایہ اختیار کرے، لیکن منزل اس کی کہیں اور ہے، اس نے یہاں پرماننٹ نہیں ٹھہرنا۔ لہذا جس انداز سے جہاں پہ جتنی ٹھہرنے کی اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے، وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو اس میں غرق کرے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین مقام ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سے بھی بہتر چیزیں نہ بتا دوں؟ بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے بہتر نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا، اب یہ اخروی بشارت دی جا رہی ہے، قیامت کی بشارت، آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ فرمایا ان سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا تقابل کیا اور موازنہ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ جنت ابھی بھی ہے اور نہریں اب بھی بہ رہی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اتنا پیارا منظر ہے ان کا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے گی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی ہر حالت سے واقف ہے، اللہ کی نظر میں ہیں سب بندے، اللہ تعالیٰ ان سب حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کو جب یہ نعمتیں ملتی ہیں، جب وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو، ان ریاستوں کو، اس ایمان کو، جہاد کو قبول کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں الذین یقولون، جو یہ کہتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری تقصیرات کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات نصیب فرما۔ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ جو کچھ کیا ہے تو اسے قبول فرما لے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو، لغزشوں اور کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے، اور ہمیں جہنم کے آگ سے نجات نصیب فرما دے۔ اور وہ الصابرین، ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، مشکل میں، تکلیف میں، دین کی سربلندی میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں جو دین کی سربلندی میں لگا ہوا ہے، وہ بہت ساری اپنی خواہشات اور ان چیزوں سے صبر کر کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ صادقین، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سچ ہر حال میں سچ بولیں گے۔ ایمان والے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، سچ بولتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، سچا جو قول ہے اس کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم سامنے آئے اس پر سر تسلیم خم کر لینے والے ہوتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مال انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات یہاں پہ ذکر فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والے۔ تو یہاں پہ فرمایا والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، جو سحری کے وقت اٹھ کے، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی قبولیت کا وقت نہیں ہے، اور
اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر محبوب کوئی وقت نہیں ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن میں آتا ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے مغفرت مانگتے رہتے. تو یہاں پہ فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں یورپ میں گیا تو میں نے 2 چیزیں مجھ سے وہاں پہ بھی نہیں مس ہوئیں، کبھی بھی مس نہیں ہوئی. ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ سحری کی نماز، تہجد کی نماز، اور اس وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور مغفرت طلب کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا. یہ 2 چیزیں میں نے یورپ میں بھی وہ کہتے نہیں چھوڑی. پھر وہ اس پہ شعر ہے نا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، سحری کے وقت اٹھ کے. بہت بڑی اللہ کی عطا ہوتی ہے اگر کسی کو مل جائے، کسی کو نصیب ہو جائے تو سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، معافی کا طلبگار ہونا. یہ بہت سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ ایمان والوں کی صفت کے طور پہ ذکر فرمائی کہ یہ ایمان والے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ صابرین ہوتے ہیں، صادقین ہوتے ہیں، قانتین ہوتے ہیں، منفقین ہوتے ہیں، مستغفرین ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں سنا رکھی ہیں کہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی، نیک اور پاکیزہ بیویاں نصیب ہوں گی. یعنی جنت کی چند نعمتوں کا یہاں پہ ذکر فرما دیا. تو 2 گروپوں کا ذکر کر کے تقابل کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار ان کا جو انجام ہے، پھر مومنین اور ان کا انجام یہاں پہ ذکر فرما دیا. آگے توحید کے مضمون کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی یہ بات کی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر یہاں سے پھر شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو سے آگے پھر توحید کا مضمون بیان کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.